عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، یا عمل کی اہمیت نہیں ہے، یا عمل کی جواب دہی نہیں ہے، یا عمل کا فائدہ نہیں ہے اور عمل نہ کرنے کا نقصان، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں صرف عقیدے کی درستگی کی اہمیت کو بتا رہا ہوں کہ اگر عمل ایک بھی نہ ہو، عقیدہ درست ہو تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، جنت میں جائیں گے، چاہے وایا جہنم ہو کر کے جانا پڑے اور اللہ کی رحمت شامل حال پہلے نہ رہی اور جہنم کی سیر کرنی پڑی تو تب بھی انسان ایک نہ ایک دن جنت میں آ جائے گا۔ لیکن اگر عقیدہ خراب ہے، ٹکرے جتنی مرضی مار لیں، مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں جتنی مرضی اٹھا لیں، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عقیدے کو اختیار کریں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دیکھیے ہماری دعوت واضح صاف ستھری ہوتی ہے، کسی مسلک پر ہم تنقید نہیں کرتے ہیں، نام لے کر کے کسی کو ہم نشانہ نہیں بناتے ہیں، اور ہمارا حق ہے کہ ہم وہ دعوت، وہ پیغام جو اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے، جو ان کی دعوت ہے، جو ان کی شریعت ہے، جو ان کا دین ہے، اس کو کھول کر کے واضح بیان کر دینا یہ ہمارا حق بھی ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ بات کو پہنچانا ہے، کھول کر کے بیان کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک، چھٹا پارہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے جو اتارا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور ہماری طرف سے آنے والے پیغام کو لوگوں تک نہ پہنچایا تو سمجھ لیجیے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے اپنے رب کی پیغام کو، شریعت کو لوگوں تک نہیں پہنچایا اور تم نے اپنے عمل کے اندر جو ہے وہ سستی کی ہے۔ اس لیے ہمارا حق ہے اور آپ کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اس کو صحیح معنی میں واضح کر کے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ہماری خیر خواہی بھی ہے اور ہماری ان لوگوں سے محبت بھی ہے جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی شریعت کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، اور ہم علی اعلان واضح طور پر کہتے ہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اب میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور میں کہ میرے اختیار میں آ گیا ہے تو میرا اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ میں با اختیار ہوں، جو میرے منہ میں میں بولتا چلا جاؤں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، سوال کرنے والا، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ میں ایک ذمہ دار اسٹیج پر کرسی پر بیٹھا ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ میں سوچ سمجھ کر کے بولوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میں اس کی جواب دہی کرنے والا ہوں۔ آپ میں سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ حضرت آپ نے یہ بات کہ کیسے آپ نے کہہ دی ہے، یہ بات کہیے، یہ کہاں ہے ہمیں بتائیے، یہ سوچ آپ نے بیان کی ہے، یہ قرآن اور حدیث کی کس آیت سے چیز مل رہی ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ سوچ غلط ہے، وہ کس بنیاد پہ غلط ہے؟ یہ آپ کا حق ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میری ذمہ داری ہے اگر میرے پاس معلومات نہیں بات نہ کروں، اور اگر میں بات کرتا ہوں تو اس کو ثابت کروں، بیان کروں، اور اگر بالفرض میری بات غلط ہے تو مجھے سب کے سامنے اعتراف کرنے میں شرمساری محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کا دین ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ شہرت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ دنیا میں نام کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ پیسے بٹورنے والا عمل نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے جس میں کسی کو بھی ذرہ برابر کمی بیشی کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، جہاں عقیدہ ضروری ہے وہاں ہمارے اس دین کے اندر انسانی زندگی میں مختلف مراحل میں پیش آنے والے معاملات کے متعلق بھی شریعت کی رہنمائی موجود ہے۔ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے، جس قوم میں رہتا ہے، لازمی بات ہے کہ اس انسان کا اپنے خون کے لحاظ سے، اپنے نسب کے لحاظ سے، قومیت کے لحاظ سے، قبیلے کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے کئی افراد کے ساتھ انسان کا تعلق بنتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو خاندانی نظام کو قائم بھی کرتا ہے اور اس کو پسند بھی کرتا ہے۔ خاندانی نظام سے مراد کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس قوم کا ہوں، اور میرے بڑے کون ہیں، اور میرے والد صاحب کے قریبی عزیز رشتہ دار کون ہیں، میری ماں کے خاندان والے کون ہیں، اور میرا ان میں سے کس کے ساتھ کیا رشتہ، کیا ناتا، کیا تعلق بنتا ہے۔ اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس چیز کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعلموا انسابکم، نسب نامے کو پہچانا کرو، سیکھا کرو،
کہ آپ کون ہیں، آپ کے باپ کون ہیں، باپ کے باپ کون ہیں، ان کے باپ کون ہیں، آپ کی قومیت کیا ہے، آپ کے رشتہ دار کون ہیں، ان چیزوں کو پہچانو۔ کیوں؟ اس لحاظ سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کے تعلق کے ساتھ جو ہے وہ رہو، اور ایک دوسرے کی خوشی، غمی، پریشانی، تکلیف، مصیبت، بیماری کے اندر ایک دوسرے کے دست و بازو بنو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر انسان جانوروں کی مانند الگ سے اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ انسان میں، حیوان میں فرق ہونا چاہیے کہ میرے جاننے والے جو ہیں، جو میرے ساتھ تعلق رکھنے والے جو ہیں، جس خون سے میں تعلق رکھتا ہوں، جس نسب سے میرا تعلق ہے، جس قوم اور خاندان سے میرا تعلق ہے، میرا ان کے ساتھ ایسا رابطہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی پریشانی میں، مصیبت میں، غم میں، تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑے ہو، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ اسلام اس نظام کو پسند کرتا ہے، اسی بنیاد پر حقوق بھی بیان کرتا ہے کہ والدین کے